السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الولی والصلاة والسلام علی نبی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقال الله في موضع آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، صدق اللہ العظیم۔ جب گلستہ کو خوں کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہم سے اہل وطن، یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے سیاسی ظلم و ستم اور دین اسلام کو جیسے ختم کرنے کی نہایت جنونی اور ناپاک سازش ہو رہے ہیں۔ امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ وہ ہندوستان جس کی حریت کے بعد کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، وہ ہندوستان جس کی آزادی خاطر بحرین عشق نئے سال میں کود پڑے تھے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے مجدہ تک جا پہنچے، بے پناہ قربانیوں کے ذریعہ اس کو پروان چڑھایا تھا۔ آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی عزتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کے قلوب سے اسلام کی محبت کو ختم کرنے کی نہایت جنونی اور ناپاک سازشیں ہو رہی ہے۔ اس میں شک و شبہ نہیں کہ دنیا میں حق و باطل کا تصادم روز ازل سے جاری ہے۔ ظالم و جابر، طاقتور کمزور اور مظلوم کی کہانیاں بہت ہی قدیم ہے۔ سرمانی انسانیت پر کئی بار بھی گری ہے۔ باغ آدم میں کئی آندھی آئی ہے، وحشت و بربریت نے بارہ انسانیت کا منہ نوچا ہے اور حیوانیت کا ننگا ناچ کیا ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ ہم پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ ہم مظلوم بے قصور کو فرقہ پرستوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو لوٹی جا رہی ہے۔ برادران ملت، یوں تو ہندوستان میں کسی بھی دور میں مسلمانوں کا حامی کوئی نہیں تھا، لیکن جب سے فرقہ پرستوں نے ہندوستان میں جنم لیا، اس وقت سے مسلمانوں کی رئیس سکون و چین چھن گیا ہے، کیونکہ ان فرقہ پرستوں نے ہمارا مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے نہ جانے کیسی رچنا رچی ہے۔ آج ہندوستان کے مدارس و مکاتب کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ ہندوستان کے مدارس کو دہشت گردی کا ڈکار دیا جا رہا ہے اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں ان کے پیشوا علی رضی اللہ ہے، اس سے پہلے ان کو ختم کیا جائے۔ اور اس کی آسان صورت یہ نکالی ہے کہ اب مسلمان کسی بھی مدارس و مکاتب کو ختم کر دیا جائے۔ اسی وجہ سے ہمارے مدرسوں اور تعلیمی اداروں پر پابندی لگانے کی ناکام کوششیں کی جا رہی ہے تاکہ مسلمان مدارس و مکاتب قائم نہ کر سکے، لیکن شاید ان کو معلوم نہیں کہ مسلمانوں کی جب تک سانس چلتی رہے گی اس وقت تک دین اسلام اور مکاتب و مساجد پر کسی طرح کی آنچ نہ آنے دیں گے۔ ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں۔ ہے یہی تاریخ اپنی، ہے یہی اپنا فلسفہ، ہم زمانے میں دبانے سے ابھرتے ہیں صدا۔ عزیزان گرامی، اگر وطن ہماری جان مانگے تو جان دیں گے، اگر وطن ہمارا مال مانگے تو مال دیں گے، اگر وطن ہماری اولاد مانگے تو اولاد دیں گے، اگر وطن ہمارا تن من جان مانگے تو سب کچھ دیں گے، لیکن یہی نہیں ہو سکتا کہ مسلمان نبی کی جان اجلا دے، یہی نہیں ہو سکتا کہ مسلمان آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دے۔ آپ حضرات کو تاریخ یاد ہوگی کہ انگریزوں کی ظلموں سے آگے بڑھی اور انہوں نے اسلامی قلعہ کو مسمار کر کے اس پر تقلید عقیدے کی بنیاد رکھنا چاہتا تو سب سے پہلے حضرت شیخ عبدالعزیز صاحب علیہ الرحمہ میدان جہاد میں بے جھجک کود پڑے اور افضل جہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر کے جذبہ بے قرار سے شار ہو کر ہندوستان کے دارالعرب ہونے کا فتویٰ دیا اور انگریزوں کے خلاف محاذ جنگ قائم کیا اور اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ غلامی کی زنجیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہدم لیں گے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو مصائب مشکلات کے کن کن مراحل و دشوار گزر گھاٹوں اور وادیوں سے گزرنا پڑا۔ وہ تاریخ کا ایک المناک باب ہے۔ کسی شاعر نے کہا کہ تلنا سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، تلنا سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤ شیروں کی بھی میدان سے اتر جاتے تھے۔
مجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بکھر جاتے تھے، تے کیا چیز ہے ہم تو سے لڑ جاتے تھے۔ برادران ملت، وہ ٹیپو سلطان ہند کی ذات تھی جس نے یہ کہا کر کہ گیدڑ کی 100 برس کی زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے، لوگوں کی رگے مردہ میں آزادی کے برق میں لہر دوڑا دی تھی اور خود بھی انگریز کے خلاف سر پیکار ہے، یہاں تک کہ میسور کی دھرتی پر خون کا آخر قطرہ بھی آزادی کے خاطر بہہ کر شہید ہو گیا۔ اگر یہ مسلم قائدین کا قافلہ غلام ہندوستان کے پرپیش اور بھیانک جنگل میں شاعر آنے کے سے سرگرم سفر نہ ہوتا تو یہ دنگا نظر آسان فراموش غدار جو ہم سے وفاداری کی سرد مانگتے ہیں، ان غداروں سے میں کہتا ہوں اگر ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اگر ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اپنی کثرت میں نہ اتراؤ خدا تم بھی نہیں۔ یہ فرقہ بس اس ملک کو کبھی بھی آزاد نہیں کر سکتے تھے۔ آپ حضرات مجھے بتائیے کیا مسلمانوں نے جنگ آزادی اس لڑی تھی کہ وہ صاحب اقتدار ہو جائے؟ کیا مسلمانوں نے اپنا خون اس لیے بہایا تاکہ حکومت کرے؟ کیا مسلمانوں نے اپنے جسم پر زخم اس لیے کھائے تھے کہ حاکم بنے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اسلام کو برقرار رکھنے کے لیے، دین کو برقرار رکھنے کے لیے، ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے، توحید و انسانیت کو برقرار رکھنے کے لیے، ہندوستان کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرنے کے لیے، ہندوستان میں امن و صلح کو باقی رکھنے کے لیے۔ لیکن آج پھر حکومت فرقہ بست انگریزوں کی طرح ہمارے دین پر حملہ کرنا چاہتی ہے۔ یاد رکھے اگر یہ حالات ہو ان فرقہ بستوں کو بھی انگریزوں کی طرح موگی کھانے پڑے گی اور اپنے عدو سے بدوش ہونا پڑے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کوئی گرسلا کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے، کوئی گرسلا کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے تو شاخ گل کی پتی پہ قتل عام لکھ دینا۔ ملت اسلامیہ کے غجور نوجوانوں، اپنی غفلت کی چادر چاک کر کے عقل و ہوش کی ذرا پہن لو، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنی تقدیر کو سنوار لو۔ قوموں کی تقدیر خود بنائی جاتی ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ شاعر کہتا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ ہم بہت ہو چکے ہیں لیکن ہماری سب سے بڑی متاع اسلام ہمارے پاس موجود ہے۔ ابھی ہمارے سینوں میں ایمان و یقین کے مشعلیں روشن ہیں۔ جو لوگ اسلام پر مرنا اور جینا چاہتے ہیں، کفر کا سیلاب ان کے دلوں سے عشق رسول کی چنگاری نہیں بچا سکتا۔ الحق یعلو ولا یعلا، یعنی حق ہمیشہ غالب و سر بلند رہتا ہے، اس کو کوئی چیز مغلوب نہیں کر سکتی۔ کسی شاعر نے کہا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اسلام ہمارے لیے وہ ڈھال ہے جو کفر کے ہر تیر کو روک سکتی ہے، اسلام ہمارے ہاتھوں میں وہ تلوار ہے جو ہر تلوار کو کاٹ سکتی ہے، اسلام روشنی کا وہ ماننا ہے جو کفر کی ظلمت کو ختم کر سکتی ہے، اسلام وہ جسم حیات ہے جس سے قیامت تک زندگی کی تار پھوٹتے رہیں گے، اسلام وہ دھار ہے جو ہمارے سفینوں کو ظاہر مخلوق تک پہنچا سکتا ہے۔ شاعر کہتا ہے جہاں میں اہل ایمان سورج خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان سورج خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، آج تمہارے عزت و آبرو کے امتحان کا وقت آ چکا ہے۔ آج تاج محل کے پرشکوہ عمارت تم سے فریاد کر رہی ہے، آج لال قلعہ کی دیوار تمہیں آواز دے رہی ہے، آج قطب مینار تمہارا مرتبہ پا رہا ہے، آج بابری مسجد کی دلخواست شمالی تو خداری کے تارے رباط کو بھجو رہی ہے۔ آج مسلم خواتین جن کی عزت و آبرو کو پامال کیا گیا تھا آواز دے رہی ہے، اے ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اے خالد بن ولید کے فرزندوں، اے محمد بن قاسم کے پیروکاروں، اے صلاح الدین ایوبی کا منشینوں، اے محمود غزنوی کے مقتدیوں، تم بیدار ہو جاؤ، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنی تقدیر کو سنوارو، اس لیے کہ آج دشمن اسلام نے تمہارے خلاف کمر کس لی ہے، آج غیاروں نے ہندوستان سے تمہیں ختم کرنے کی سازش شروع کر دی ہے، آج مشرقین نے تمہارے خلاف خفیہ طور پر فوجیں تیار کی ہے۔ اے مسلمانوں، اگر آپ بھی بیدار نہیں ہوئے اور اپنے بچاؤ کا سامان مہیا نہیں کیا تو یاد رکھیے وہ دنیا کے مسلمانوں کی طرح دلیل خوار ہوں گے، وہ دنیا کے مسلمانوں کی طرح
गाजर मूली की तरह काट हो जाओगे, आप लोगों का कोई परेशानी हाल ना होगा। बिरादरान इस्लाम, जब भी वक्त आए तो मरते मुजाहिद की तरह कहते हो मैदान जिहाद में कूद पड़े कि बातिल से डरने वाले ए आसमानी हम, के बातिल से डरने वाले ए आसमानी हम, सवार कर चुका तो इम्तिहान हमारा। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, वो ये कि पहले अपने अंदर इत्तेहाद इत्तिफाक पैदा कीजिए, क्योंकि इत्तेहाद इत्तिफाक ऐसी कीमती दौलत है जिसकी वजह से इंसानों की क़िल्लत के बावजूद भी दुश्मनों के बड़े बड़े जिद्दों और गिरा कुछ तफास देती है। इत्तेहाद और इत्तिफाक में वो क़ुव्वत पोशीदा और ताकत ख़वामिदा है जिसका अंदाज़ा अहले बसीरत ही कर सकते हैं। इत्तेहाद और इत्तिफाक में ज़बरदस्त क़ुव्वत और ताकत है। मरकाए बदर में सहाबा की तादाद 32 थी, लेकिन उनके पास इत्तेहाद और इत्तिफाक की अब्दी दौलत मौजूद थी। उनका खुदा वाहिद पर तवक्कुल कामिल था, जिसके नतीजे में फतह ने ज़फ़र कामयाबी में कदम किया और बातिल को शिकस्त हुई। ग़ज़वाए तबूक और ग़ज़वाए खंदक और दीगर ग़ज़वात की मिसाल तारीख़ में मौजूद है, जिसमें क़िल्लत के बावजूद ग़लबा हासिल हुआ, जिसका नक्शा कुरान ने बयान किया। कम मिन फ़ियतिन क़लियतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। लेकिन आज मुसलमानों ने इस क़ुव्वत पोशीदा को सफ़ाई असली से मिटा दिया। आज अहले ईमान ने इस चश्मे को ज़ाया और बर्बाद कर दिया। आज मिल्लत इस्लामिया ने इस क़ुव्वत पोशीदा को सफ़ाई असली से मिटा दिया। याद रखिए, आज हमारे अंदर इख्तिलाफ़ात, फ़िरक़ाबंदी, तनाज़ुआत, तशाजुरात और नफ़रत आ गई है, जिसकी पनाह पर दूसरी कौमें फ़ायदा उठाती है और हमें नफ़रत की निगाह से देखती है। अज़ीज़ाने मिल्लत, कब तक हम पामाल होते रहेंगे? कब तक बदनिगाही को बर्दाश्त करेंगे? कब तक मुश्किलात का सामना करते रहेंगे? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको सल्फ़े सालिहीन के वाक़ियात याद नहीं है? क्या आपको इस्लामी फतूहात और उन अज़ीम इनके कारनामे याद नहीं है? क्या आपने खालिद बिन वलीद, तारिक बिन ज़ियाद, मूसा बिन नज़ीर के कारनामों को फरामोश कर दिया? क्या आपने मोहम्मद बिन कासिम, ज़ैद बिन रबीआ के कारनामों को फरामोश कर दिया? खुदा रहा आपने अपने अंदर इत्तेहाद इत्तिफाक लाने जज्बे को फरोग दे और इत्तेहाद इत्तिफाक रस्सी को मजबूती के साथ थामनी, तो इंशाअल्लाह कामयाब कामानी आप मुमकिन होगी और गैरत ईमानी और जज्बा इस्लाम आपके अंदर पैदा हो जाएगी और फलाह व फौज से वाबस्ता हो जाएगी। मैं इस शेर के साथ अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। फजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, फजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। अल्लाह ताला हम सबको ईमान पर मरने वाला बनाए और इत्तेहाद इत्तिफाक़ क़ुव्वत से सरफराज फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।